الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت قبلہ والا شان سبحان اللہ خواجہ نوید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے زیب و زینت اور اپنے دادا جان حضرت خواجہ خواجگان خواجہ کرامت اور حضرت خواجہ منیر حسین مسند کو آباد رکھنے والے اور اس سلسلہ فیض کو آگے بڑھانے والے اللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ محبت کو سلسلہ عشق کو محبت کو ہمیشہ تا قیامت جاری و ساری رکھے. آمین. مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم. سبحان اللہ. پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ذاکر اپنی زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ گزار کر جب قبر میں چلا جاتا ہے دنیا میں اس کا ذکر کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے اس کا ذکر جاری رہتا ہے. پروردگار عالم اپنے اس بندے کے ذکر کو جاری رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خواجہ نواب الدین صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے, خواجہ کرامت حسین پردہ فرما گئے اور رب کا وعدہ آپ دیکھ رہے ہیں. آج بھی ان کا ذکر جاری و ساری ہے. اور کچھ دنیا کے نواب ہوتے ہیں کچھ دین کے نواب ہوتے ہیں. دنیا کے نوابوں کی حکم ان کے ملازموں تک چلتا ہے جن کو وہ تنخواہ دیتے ہیں. تنخواہ دینا بند کر دیں نوکر کب ان کا حکم مانتا ہے. لیکن جو دین کے نواب ہیں وہ قبروں میں بھی چلے جائیں تو ان کا حکم جاری ہو جائے. علماء حق فرماتے ہیں یہ جو بزرگ آپ کو ذکر کرواتے ہیں اور میں یہ جملہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں ہم ان مجموعوں کے علاوہ ان محافل کے علاوہ جہاں کہیں خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں بعض اوقات لوگوں جو سامعین بیٹھے ہوتے ہیں ان کی دلوں کی سرزمین اتنی پتھریلی اور اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہمیں 15-15 منٹ آدھا گھنٹہ انہیں مائل کرنے پر لگ جاتے ہیں.
لیکن محفل ذکر الہی میں، محفل میلاد پاک میں جس کی صدارت سلسلہ نقشبندیہ کا کوئی بزرگ کر رہا ہو، جہاں دلوں کی سرزمین پہلے سے نرم ہوتی ہے، بس وہاں درود و سلام سناتے جاؤ اور محبت کے پودے اگتے جائیں گے، محبت اور عشق کے پودے اگتے جائیں گے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کو جو روحانی فیض خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے، اور حضرت صاحب کی موجودگی میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا۔ آپ نے اپنی جیب سے مدینہ شریف کے داخلی راستوں پر لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ تنخواہ ابو بکر تمہیں دے گا، اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بندہ مدینہ شریف میں پہلی دفعہ حاضر ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلی دفعہ حاضری دے رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ کس بڑی بارگاہ میں جا رہا ہے، تمہاری ڈیوٹی صرف اور صرف یہی ہے کہ انہیں دربار مصطفیٰ میں عرض کرنے کا سلیقہ حاضری کا طریقہ بتانا، کہیں وہ بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں بھی یہاں سے لے کر آخر تک ماشاءاللہ حضرت کے خلفاء اور متوسلین اور دیگر زائرین یہاں اس محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور تصوف کا ایک سبق سنیے، جب بھی کوئی سالک یا کوئی طالب یا کوئی مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری کو حضرت گننے لگ جائے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ حاضری کو اگر گننے لگ جائے، مجھے ہفتہ ہو گیا، مجھے مہینہ ہو گیا، مجھے سال ہو گیا، مجھے کچھ نہیں ملا، تو حضرت نے صوفیاء نے یہ فرمایا ہے کہ مرید صادق کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں جتنی دفعہ حاضر ہو، پہلی مرتبہ سمجھ کر حاضر ہو، پھر اسے فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ گنتی میں لگ گیا تو پھر خالی کا خالی رہے گا۔ یہ شیخ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، کسی کا کام ہفتے میں ہو جاتا ہے، کسی کو ایک نظر میں نواز دیا جاتا ہے، اور کسی کو سال ہر سال کی مشقتوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر جا کے عطا کیا جاتا ہے۔ اور جب شیخ کی بارگاہ میں کوئی بندہ اللہ اللہ کرنا سیکھ جائے تو پھر اسے کیا ملتا ہے؟ وہ صوفیاء فرماتے ہیں فی الذکر نار و نور، ذکر میں، اللہ کے ذکر میں آگ بھی ہے اور نور بھی ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں حالت وجد آ جاتی ہے، اور جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، زبان پر اللہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جب جاری رہتا ہے تو جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک توانائی پیدا ہوتی ہے، اور اس آتش کا اور اس حرارت کا کام کیا ہے کہ جو آپ کے قلب و ذہن پر اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ حرارت ان پردوں کو جلا دیتی ہے۔ اور جب شیخ کی بارگاہ میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو پھر یہی ذکر آپ کو نور بن کر آپ کے باطن کو جگمگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا فی الذکر نور و نار، ذکر میں آگ کی حرارت بھی ہے اور نور کی چمک بھی ہے۔ اور جو ان بزرگوں کی خدمت میں آپ آتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اور معراج شریف کا ایک شعر میں عرض کرتا ہوں کہ نہ ذبی ہے نہ خلیل ہے، نہ ذبی ہے نہ خلیل ہے، نہ مسیح ہے نہ کلیم ہے، سر عرش جس کے قدم گئے وہ عرب کا در یتیم ہے۔ معراج شریف کی برکتیں حاصل کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری کا عرس بھی اسی رجب شریف میں گزرا۔ آپ ایک جنازے کے سرانے کھڑے ہو کر پریشان ہو گئے،
थोड़ी देर के बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, Allah. ये है बैत का सिला, ये है बैत का सिला। इस बंदे को फरिश्ते अजाब वाले अजाब की तरफ लेकर जा रहे थे, हक ताला की तरफ से हुक्म हुआ इसको छोड़ दो, इसको इसलिए छोड़ दो कि इसने मेरे प्यारों के सिलसिले में बैत की है, मैंने इसे बख्श दिया है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ये फरमान है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा, एक बंदे को फरिश्ते पकड़कर अजाब की तरफ ले जा रहे होंगे Allah. तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएंगे, तू दुनिया में कहाँ रहता था? Allah. जानता तो वो सब कुछ है। वो बंदा अर्ज करेगा, हुजूर मैं या रब्बल आलमीन मैं दुनिया में फलां जगह पर रहता था। तो परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म होगा, ये हदीस पाक का मफहूम। परवरदिगार आलम फरमाएगा, क्या तूने वहां मेरे आलिम को देखा, मेरे दीन के आलिम को देखा था? वो अर्ज करेगा, हाँ या रब्बल आलमीन मैंने तेरे दीन के आलिम को एक नजर देखा था। इरशाद होगा, इसे मुआफ कर दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसने मेरे उस प्यारे से मोहब्बत की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। Subhanallah. इसने उसका दीदार किया है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो हजरात मोहतरम, दूर व नज़दीक से आप हजरात जो इन महाफिल में तशरीफ़ लाते हैं, आप आते नहीं हैं, आपको परवरदिगार आलम की तरफ से बुलाया जाता है। Subhanallah. तो यहाँ बैठकर तरबियत हासिल की जाए, और यही ख्वाजा साहब सुबह शाम ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं कि वो अपने पास आने वालों के लिए उनकी तरबियत फरमाते हैं। Allah. उनको ये प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है। जो गफलत के पर्दे दुनिया की मोहब्बत ने हमारे ऊपर डाले हुए हैं, शेख कामिल का काम यही है, उन पर्दों को हटाकर मदीने का रास्ता दिखा देते हैं। और जो मदीने का रास्ता देख ले वो खुदा तक पहुंच जाता है। Allah. तो परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और हमारा जिक्र कबूल व मंजूर फरमाए। जो जिक्र करता है, जिक्र करने की बरकत से हदीस पाक के अल्फाज हैं, ये जिक्र एक अच्छी शक्ल में तब्दील होकर जाकिर जब कब्र में जाता है तो ये जिक्र वहां पहुंच जाता है। कब्र की अंधेरी उस जगह पर ये जिक्र जो आपने बड़ी मोहब्बत के साथ किया, ये एक खूबसूरत मिसाली शक्ल में तब्दील होकर कब्र में पहुंच जाता है, और आपको कहता है दुनिया में तूने अल्लाह का जिक्र किया, ख्वाजा साहब की मौजूदगी में बैठकर, रब ताला ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, अब मेरा दीदार करता जा और जिक्र करता जा। सभी हाथों को बुलंद करके झूम के अपने हाथों को चंडे बनाकर आए और झूम के जिक्र इलाही के झूम के और जब जिक्र की ये लज्जत नसीब हो जाए, Allah. फिर थाने और कचहरियों का डर खत्म हो जाता है, बल्कि परवरदिगार आलम के जिक्र की बरकत से हर दम दिल में ये ख्याल आता है कोई ऐसी हरकत ना कर बैठूं जिससे मेरा महबूब हकीकी नाराज हो जाए। तो आजकल मैं ये पैगाम आखिर में दे रहा हूं कि हमारे नौजवान यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और हमारे दुश्मन हमारी नौजवान नस्ल को नशे की तरफ ला रहे हैं। मैं तमाम हजरात को ये दावत देता हूँ, ख्वाजा नवीद हुसैन साहब के पास आ जाओ, तुम्हें दुनिया के नशे भूल जाएंगे और तुम्हें
عشق الہی کا نشہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ اور وہ آخری پیغام یہ ہے کہ جام وحدت اللہ جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے، اللہ جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے، عشق احمد کا نشہ تیرے لیے کافی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔